بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کو اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ چند مخصوص صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ سال میں کم از کم 2 مرتبہ تو قرآن پاک مکمل طور پر ختم کیا کریں۔ اسی طرح خود بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھوانے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ بچپن میں جس نے جیسا سیکھ لیا ہے وہ اسی انداز میں اب تک پڑھ رہا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح۔ اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ آپ چاہیں عمر کی کسی بھی منزل پر ہوں، کسی ماہر قرآن سے اصلاح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر مرتے دم تک مکمل اصلاح نہ بھی ہوئی تب بھی قیامت کے دن سیکھے ہوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حشر ہونے کی امید ہے، اور گھر کی عورتیں اپنے محرم مردوں سے یا خاندان میں موجود کسی صحیح قرآن پڑھنے والی استانی خاتون سے اصلاح کرائیں، یعنی ان کو ترتیب واز سنائیں اور اصلاح کریں۔ پریشانیوں، مصیبتوں اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے نیز آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے جہاں آپ ایک طرف ان وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑھ کر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کا پورا اہتمام کریں۔ پیارے دوستو، جن جن کاموں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے مکمل طور پر بچنے کا پورا اہتمام کریں۔ مثلا مرد حضرات طے کر لیں کہ گھر کے تمام بالغ مرد مسجد میں جا کر 5 وقتی فرض نماز باجماعت ادا کریں۔ عورتیں گھروں میں نماز کے اول وقت میں یا کم از کم اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر فوراً فرض نماز ادا کریں، اور جس طرح مال و اسباب کی حفاظت کی خاطر مختلف وظائف اور دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اس سے بھی زیادہ اہتمام سے اپنی ملکیت میں موجود تمام زیورات اور نقد رقم کی زکوٰۃ ادا کیا کریں، اور جس طرح رشتوں کے لیے دعاؤں اور بیماریوں سے شفا کے لیے دم کیا ہوا پانی یا تعویذ حاصل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ بے پردگی اور غیبت جیسے مہلک گناہوں اور غلط رسموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ دنیا میں کسی سے اپنے فائدے کی کوئی چیز ہم سفارش کرا کے جبر سے دھوکہ دے کر یا اللہ نہ کرے ظلم و زیادتی سے چھین کر یا اس کو ڈرا دھمکا کر لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس کو راضی کیے بغیر اور اس کی نافرمانی چھوڑے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سب سے بڑا تعویذ مالک کی رضا اور خوشنودی ہے، جو نافرمانی چھوڑے بغیر نہیں مل سکتی۔ لہٰذا چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ کر ان سے توبہ کر کے دعا مانگیے۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے اور انہیں آگے پھیلانے اور دوسروں کو بھی سکھلانے کا پورا اہتمام کریں، اور صرف چند وظائف کے پڑھنے کو کافی سمجھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر عمل نہ کرنا بہت ہی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج ہمارے سامنے بلکہ خود ہم سے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے چھوٹ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان عورت ان وظائف کا اہتمام کر کے تو اپنے آپ کو بہت نیک اور دیندار سمجھتی ہے، لیکن خود اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کی شادی میں ہر وہ کام کرتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا 24 گھنٹوں کی زندگی میں خود بھی ان سنتوں پر عمل کریں اور تمام عورتوں میں انہیں پھیلانے کی کوشش کریں۔ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے ماہر تجربہ کار مفتیان اکرام سے مسائل پوچھنے کا اہتمام کریں۔ خود بھی پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے گھر میں، خاندان میں اور پورے عالم کے انسانوں میں اس دین کو پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن اور عالم بنائیے۔ اپنی اولاد کو دین کے علم سے محروم رکھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محروم رکھنا بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اگر آپ کی اولاد بڑی ہو چکی ہے اور کم قسمتی سے ان کو حافظ عالم نہیں بنایا تو ان کو وصیت کر کے جائیں،
ان کو وصیت کر کے جائیں کہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو ضرور حافظ اور عالم بنائے۔ سوچئے تو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو بھی حافظ قرآن نہیں بنا سکے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا اگر آپ خاندان کے بزرگ ہیں، خاندان میں آپ کی بات مانی جاتی ہے، تو ضرور اپنے محتاطوں کو اور ان کے اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اس کے لیے اپنی جان، مال اور صلاحیت خوب لگائیں۔ اگر آپ کی اس محنت و کوشش سے امت کے اندر علماء اور حفاظ پیدا ہوں جن سے عمومی طور پر دین پھیلے، تو یہ آپ کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح وظائف کا اہتمام رکھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کی طرف سے کسی شخص پر ظلم نہ ہو، کیونکہ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ مثلاً بیوی بچوں کو ستانا، چھوٹے معصوم بچوں کو بات بات پر ڈانٹنا، بیوی بچوں، ملازموں اور محتاطوں کو جرم سے زیادہ سزا دینا، بیوی کے ضروری خرچے میں بھی تنگی کرنا، بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کے مزاج و منشا کے خلاف چلنا، ساس ہونے کی صورت میں بہو پر ظلم کرنا یا بہو ہوتے ہوئے ساس کو ستانا، سیٹ ہوتے ہوئے ملازمین کو پوری تنخواہ نہ دینا یا باوجود اپنی مالی استطاعت کے انہیں کم تنخواہ دینا کہ قناعت کے ساتھ بھی اس کا گزارا نہ چل سکے، یا سیٹھیانی ہوتے ہوئے گھر کی معاشیوں سے کام بہت زیادہ لینا اور تنخواہ بہت کم دینا۔ یاد رکھیے، غریبوں اور مظلوموں کی یہ آہ بڑی بڑی پریشانیاں اور بلائیں نازل کروا دیتی ہیں، اور پھر انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جن کا علاج ڈاکٹروں کو بڑی بڑی فیسیں ادا کر کے اور بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام رکھیے اور کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ بعض لوگ اپنے والد یا کسی محروم کی وفات پر ایصال ثواب کے لیے مستند مجموعہ وظائف چھپواتے ہیں یا مدرسوں اور یتیم خانوں میں حسب توفیق مال خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اپنی سگی بہنوں یا پھوپھیوں یا چھوٹے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کا جو حق متعین کیا ہے ان کو پہلے پہنچایا جائے، پھر ہر بالغ وارث اپنی اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے بغیر کسی جبر و کراہ کے شرعی طریقے سے ایصال ثواب کرے۔ محروم کے ایصال ثواب کے لیے ہر ایسا طریقہ اختیار کرنا بہتر رہے گا جس سے میت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ان وظائف کو جب بھی پڑھنے کی توفیق ہو تو ہم سب کے لیے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ دعا بھی ضرور کریں، ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے والا اور اس کو پھیلانے والا بنا، اور جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ ہمارے ذریعے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔